آج میں آپ کے ساتھ اپنے ہوم ٹور کی جرنی شیئر کرنے جا رہی ہوں. مائی ہوم ٹور ڈینٹل ہوم ٹور جو کہ چھوٹا سا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں کتنے مہنگے رینٹ پر گھر ملتے ہیں. تو السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اینی ادر ولاگ. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. یہ ہے فرسٹ میں میرا روم. میں نے یہ پہلے دروازہ اوپن کیا تھا. یہ سائڈ پہ چیئرز ہیں اور یہ بیڈ ہے. یہ چیئرز میری مدر ان لا کی ہیں. یہ میرا بیڈ ہے اور یہ میری مدر ان لا کا ڈریسنگ ہے اور یہاں پہ میری مدر ان لا کی ہی بیٹی ہے. اور ہمارے پاس وہ تھوڑی سی کم سی جگہ ہے. یہ صرف میرے پاس ایک روم ہے جس میں یہ میں نے سارا کچھ مینیج کیا ہوا ہے. اس میں یہ برتن وغیرہ بھی سارے نئے پرچیز کیے ہوئے لگے ہوئے ہیں. اور یہ میرا ٹرنک ہے کپڑے رکھنے کے لیے کیونکہ میرے پاس الماری نہیں ہے، تو اس لیے پھر میں اس کے اندر اپنا سارا کپڑے کو اچھے طریقے سے مینٹین کرتی ہوں. یہ بھی میرے روم کے باہر جو تھوڑی سی ہمارے پاس سین کی جگہ بچتی ہے یہ وہ ہے. اسی میں ہمارا کچن ہے اور یہ ادھر چارپائی ایکسٹرا بچھائی ہوئی ہے. یہاں پہ ہم اپنے ایکسٹرا جو بسترے وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ رکھ لیتے ہیں. سائڈ پہ یہ بیسن ہے اور اسی کی سائڈ یہ نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں. یہاں سے ہم اوپر آتے ہیں کیونکہ ہم اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں نا. یہ اوپر والا پورشن بہت ہی زیادہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ اوپر آنا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کبھی کوئی مسئلہ اور کبھی کوئی. یہاں پہ ہم برتن دھوتے ہیں کھرے میں. یہ ہماری چھوٹی سی فریج ہے اور یہ ہمارا کچن ہے. اور آپ پلیز میری اس گھر کو یا کچن کو دیکھ کے کوئی کمنٹ مت کریے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مڈل کلاس کے کس طرح کے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی موسٹلی رینٹ والے گھر تو ہوتے ہی ایسے ہیں کہ کرائے کی وجہ سے انسان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے. یہ اسٹور ٹائپ کی رومیاں 2-4 ہوتی ہیں. یہاں پہ میری مدر ان لا ہوتی ہے اور یہ ساتھ ہی ادھر یہ سیڑھیوں کی طرف چلتا ہے. یہاں پہ ایک واش روم ہے اور ادھر سیڑھیاں چڑھتی ہیں دوسری سائڈ پہ اور اوپر چھت ہے. چھت پہ کوئی نہیں ہے. یہاں پہ میں نے چھوٹی سی ایلو ویرا پودے اس کے اندر لگائے ہوئے ہیں کیونکہ میرے پاس گلدان نہیں ہے. تو یہ پھر مجھے ایلو ویرا کا بڑا شوق تھا کہ ایلو ویرا سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں تو میں نے وہ لگائے ہوئے ہیں. اور ادھر چیز ایسے نماز کا ٹائم ہو گیا تھا. میں عصر کی نماز بھی پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ میں عصر کی نماز پڑھوں اور اللہ سے دعا کروں کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم کرے ناز اور ہمیں اپنی زمان پہ رکھے. ہمارے پہ ہم پر آنے والی ہر آفت مصیبت پریشانی کو دور کر دے. اور اگر آپ کو میرا ہوم ٹور اچھا لگے تو آپ پلیز کمنٹ میں ضرور میری حوصلہ افزائی کے لیے پیارا سا کیوٹ سا چھوٹا سا کمنٹ کر دیں. مائی یوٹیوب فیملی بہت ہی پیاری ہے جو مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے میری پہلی ویڈیو پر اچھا رسپانس دیا، آپ اس پر بھی مجھے امید ہے کہ بہت اچھا رسپانس دیں گے. میرے گھر میں کوئی اتنا خاص ہے تو نہیں، لیکن جب سے میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے ہوم ٹور کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی اپنا ہوم ٹور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. چھوٹا سا ہے لیکن میرا گھر میری جنت ضرور ہے کیونکہ رہنے کے لیے ایک عزت کی چھت بھی مل جائے نا تو وہ بھی بڑی ہی قابل ہوتی ہے، چاہے وہ جھونپڑی کیوں نہ ہو. تو شکر الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے. رینٹ کا صحیح لیکن عزت کے لیے عزت کی چھت تو ہے نا کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں. کوئی مسئلہ مسائل پریشانیاں نہیں آتی. اور باقی جو عام روٹین میں ہمارے لیے پریشانیاں پرابلمز ہوتی ہیں نا وہ تو ایک ڈیلی روٹین کی ہوتی ہیں، اس کو ہمیں فیس کرنا ہی پڑتا ہے. ادھر جی اچھا میں آپ سب سے یہ بتاؤں گی کہ میں آپ کو ایک بہت ہی نا پاورفل وظیفہ بھی بتاتی ہوں. آپ سب کو پتہ ہے استغفار تو آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا. کچھ بات سے لوگ استغفار کرتے ضرور ہیں لیکن استغفار کا ان لوگوں کو طریقہ نہیں آتا. تو میں آپ کو استغفار کا طریقہ بتاؤں گی. استغفار اتنا ہی پاورفل وظیفہ ہے کہ اس سے ہمارے گناہوں کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ملتی ہے اور اس سے ہمارے اللہ پاک ہم پر بہت راضی ہوتے ہیں کیونکہ ہم اگر غلطی کر لیتے ہیں تو اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم پر اپنی رحمت کے سائے کا مدام رکھنا اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہم پر آنے والی ہر آفت مصیبت پریشانی کو دور کرنا. تو یہ استغفار اتنا ہی زیادہ ہے کہ ان کے ایون اولاد، گھر، دولت، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، لڑائی جھگڑا ہو تو جب سے آپ استغفار پڑھنا شروع کریں گے آپ کے ہر مسئلے مسائل دکھ تکلیف ہر چیز دور ہوتی جائے گی. جیسے جیسے آپ پڑھیں گے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے استغفار پڑھتے وقت آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ میں اتنے دن منت مانگتی ہوں، 7 دن 21 دن 11 دن جیسے مطلب آپ کو ایزی لگے. تو آپ لوگوں نے 313 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ذکر ہے، یہ ذکر اتنا عزیز ہے کہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہے۔ آپ پہلے 3 دن پڑھیں اور 3 دن میں انشاءاللہ پہلے تو یہی ہے کہ میں نے خود پڑھا ہے، میں نے ایک دن پڑھا، دوسرے دن جب میں نے پڑھا جو میرے پرابلم تھی، جو میرے گھر میں مسئلہ چل رہا تھا لڑائی کا، تو انشاءاللہ وہ دوسرے دن ہی اللہ پاک نے اپنی رحمت کے سائے کی تلے مجھے اپنی رحمت کا سایہ میرے پہ قائم و دائم کیا اور میری پریشانی کو جلد سے دور کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو 3 دن میں عمل محسوس نہ ہو تو آپ اس کے بعد آپ 7 دن کریں، 7 دن نہ ہو تو 11 دن، ایسے مطلب آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں آپ لوگ پڑھ سکتے، آپ کے پاس نہیں ٹائم، تو آپ لوگ پتہ کیا کریں، آپ استغفار سمپل جو ہے نا 2100 دفعہ پڑھیں۔ وہ بھی ٹائم لگتا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے کوئی بھی چیز ہم اللہ سے اگر مانگتے ہیں تو اگر ہم سچے دل سے مانگیں گے، اپنی جی جان لگا دیں گے، پوری محنت کریں گے، طاقت لگائیں گے، تو ہی اللہ پاک ہمیں ہمارے اللہ پاک کو پتہ لگے گا نا کہ ہم اس قابل ہیں کہ میرا بندہ میرے سے مانگ رہا ہے تو میں نے اس کو نوازنا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کچھ بھی کریں نا، گھر کے کام کے بغیر بھی ہم روٹی نہیں کھا سکتے جب تک ہم گھر کے کام نہیں کریں گے، یا ہم نے باہر جانا کوئی چیز لینے تو ہم جائیں گے باہر تو ہم کچھ لے کے آئیں گے۔ تو اگر ہم نے کچھ پانا ہے نا، کچھ پانے کے لیے ہمیں محنت ہی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے پورا 100% دینا ہوتا ہے، پھر ہمارے اللہ پاک ہم سے راضی بھی ہوتے ہیں اور ہمارے اللہ پاک کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے بار بار مانگ رہا ہے، مجھے اس سے دینا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا جب دروازہ ہم بار بار کھٹکھٹاتے ہیں تو ہمارے اللہ کو ایک نہ ایک دن ہم پر مہربان ضرور ہوتا ہے اور ہمیں ضرور عطا کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مانگنے والے سے کھلے دل سے مانگا جائے تو وہ بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو پھر جب مانگنے پہ بات آتی ہے تو اللہ پاک ہمیں کیوں نہیں نوازے گا انشاءاللہ، لیکن اپنا ایمان پختہ کر کے یہ نہیں کہنا کہ پتہ نہیں اللہ سنے گا میری کہ نہیں، جیسے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں مجھے اتنے پیسے چاہیے، پتہ نہیں وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، کیا ایشو ہے، نہیں یہ نہیں کرنا، آپ نے پورے یقین کے ساتھ کہنا ہے کہ اللہ ہم تیرے ہی ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اور ہم تیری ہی طرف لوٹیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک تم ہمیں اتنا اپنی رحمت سے نوازے کہ لوگوں کو ہم پر دیکھ کے فخر ہو، ہمیں فخر ہو کہ ہمیں اللہ پاک کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے اللہ ہم پر بہت مہربان ہے، ہم پر بہت راضی ہے۔ تو یہ جب ہم گڑ گڑا کے اس کے آگے آرزویں دعائیں کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں ہمارا اللہ پاک کبھی ناراض نہیں کرتا، اور اللہ پاک ہمیں اپنے غیب کے خزانے سے اتنا نوازتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کا کریں کیا۔ تو بس یہ کہ جب تک ہمارا ایمان نہیں پختہ نا تو ہمیں کچھ بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ جب انسان دو رستوں پہ ہو جاتا ہے نا، وسوسوں میں کہ پتہ نہیں اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، پھر مسئلے مسائل ہمارے لیے آتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جب ہم یقین کر لیں گے نا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارے اللہ نے ہی ہمیں عطا کرنا ہے، تو پھر ہمیں ایک نہ ایک دن روز مانگیں گے ایک نہ ایک دن ہمیں اس کا رزلٹ ضرور ملے گا۔ جیسے پیپروں کا حساب لگا جب تک ہم پیپروں کی تیاری نہیں کریں گے تو ہم فیل ہو جائیں گے، جب ہم پیپروں کا پڑھیں گے نا تو ہی ہم پاس ہوں گے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے بن پڑھے دے دیں گے تو ہم فیل ہی ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بھی وہی چیز ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز حاصل کرنی ہے نا، اس کے لیے ہمیں اپنا 100% دینا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ پاک ہم پر راضی بھی ہوگا اور ہمیں وہ چیز بھی نواز دے گا۔ اور اکثر اللہ پاک اسی چیز کو دیر کرتا ہے جو ہمارے دل سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں آزماتا ہے، تو جو آزماتے ہیں نا، جو آزمائش پہ پورا ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔